پھر وہی الیکشن اور وہی پرانے کھلاڑی اور پرانا ماحول۔ مزے کی بات ہے کہ اعتراضات بھی وہی پرانے ہیں جنہیں سن اور پڑھ کر پہلے ہنسی اور پھر رونا آتا ہے۔ ہر 5 سال بعد اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ الیکشن کون کرائے گا، فوج، عدلیہ یا ڈپٹی کمشنر۔ جو بھی الیکشن کرائے، سیاستدانوں نے اعتراض ہی کرنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ 2013 کے الیکشن میں جب نواز شریف جیتے تھے تو عمران خان نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی، اور دھاندلی کرانے کا الزام انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری پر لگایا، کیونکہ الیکشن عدلیہ نے کرائے تھے۔ عدلیہ کی الیکشن کرانے کا مطلب تھا کہ لوئر جوڈیشری سے ججوں کو یہ رول دیا گیا تھا۔ اس وقت عمران خان کو اعتراض تھا کہ عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس وقت وہ فوج کی نگرانی میں الیکشن چاہتے تھے۔ جب 2002 میں مشرف تھے تو ایک طرح سے انتخابات ان کی سربراہی میں ہو رہے تھے، کیونکہ آرمی کی براہ راست حکومت تھی۔ ان انتخابات پر بڑا اعتراض نواز شریف کو تھا اور انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ نواز شریف کو اس وقت 2 بڑے سیاسی نقصان ہوئے۔ ایک تو ان کی پارٹی توڑ کر اس میں سے ق لیگ نکالی گئی، دوسری ان کی پارٹی جسے 1997 میں 2/3 اکثریت ملی تھی 17-18 سیٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کا الزام انہوں نے مشرف پر لگایا کہ انہوں نے دھاندلی کی۔ اور تو اور 2008 کے الیکشن میں چودھری پرویز الہی جو مشرف کی وجہ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، وہ بھی مشرف پر الیکشن ہرانے کا الزام لگاتے تھے۔ چودھری پرویز الہی کا دعویٰ تھا کہ وہ الیکشن جیت رہے تھے، انہیں مشرف نے امریکہ کے کہنے پر ہرایا، کیونکہ ان کی بینظیر بھٹو اور زرداری سے ڈیل ہو گئی، جنہوں نے انہیں صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات چودھری پرویز الہی ہم صحافیوں کو بتاتے تھے۔ ایک دور تھا جب مشرف کی وجہ سے چودھری صاحبان، جو مشرف دور میں نیب کے ملزم تھے، پاکستان کے سیاسی گاڈ فادر بن گئے۔ ایک وزیر اعلیٰ تو دوسرا نگران وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن مشرف کے زوال کے ساتھ ہی چودھری پرویز الہی صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں مشرف بارے وہ گفتگو کرتے کہ اللہ کی پتہ۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سیاستدانوں کے اندر کسی کے لیے شکر گزاری کے جذبات نہیں ہوتے۔ مشرف ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے برے ہوں، لیکن چودھریوں کے ساتھ تو اچھے رہے تھے۔ اب وہ اپنے سروائیول کے لیے بینظیر بھٹو سے ہاتھ ملا رہے تھے تو چودھری صاحبان نے ان کا کچا چٹا کھول دیا۔ قبل ازیں چودھری پرویز الہی مشرف کو 10 دفعہ وردی میں صدر بنوانے کی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد سیاستدانوں کی مزاج باری آگاہی دینا ہے کہ جو بھی قریب آئے اسے استعمال کرنا اور پھر ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن رزلٹ پر نواز شریف اور زرداری کو اعتراض تھا جب عمران خان کو جتوایا گیا اور الزام لگا کہ RTI سسٹم پٹا دیا گیا تھا۔ اس وقت ایک سابق جج صاحب الیکشن کمشنر تھے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس وقت الیکشن کرا رہے تھے۔ اس وقت عمران خان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کرایا گیا انتخابات اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جیت رہے تھے۔ اس پر بلاول نے عمران خان پر سلیکٹڈ کا الزام لگایا تھا۔ اب کیونکہ نواز شریف کی اوپر گل ہو گئی ہے، لہٰذا ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن انہوں نے ہی جیتنا ہے۔ اس پر PTI خفا ہے، خوش تو پیپلز پارٹی بھی نہیں۔ وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ اب کی دفعہ عدلیہ کی بجائے الیکشن ایگزیکٹو کرا رہے ہیں، اور عمران خان کی پارٹی جو 2013 میں عدلیہ کے تحت الیکشن کرانے کے خلاف تھی، چاہتی ہے کہ ججز الیکشن ڈیوٹی دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر MPO کے تحت ان کی پارٹی کے لوگوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہے ہیں، وہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتے ہیں۔ انہیں یہ بھی خوف ہے کہ شریف خاندان اچھی طرح جانتا ہے کہ کیسے بیوروکریسی کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے۔ یہ تاثر بھی گہرا ہے کہ اگلا الیکشن نواز لیگ جیت رہی ہے، لہٰذا بیوروکریسی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے انہیں لگے کہ کل کلا پنجاب میں نواز لیگ کی حکومت بننے سے ان کی ٹرانسفر، پوسٹنگ اور پروموشن کو مسائل ہوں گے۔ ویسے بھی پنجاب میں سب بیوروکریٹ نون لیگ کے ساتھ ہی کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، یا وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی چلنا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تعاون کرو۔ ان بیوروکریٹس کو علم ہے کہ طاقتور ادارے فیصلے کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو لانا ہے، تو پھر وہ کہاں تک مزاحمت کر سکتے ہیں، اور مزاحمت کرے بھی تو کس کے لیے؟ عثمان بزدار کو واپس وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے، جو الیکشن جیتنے کی شکل میں عمران خان کا دوبارہ پہلا چوائس ہو گئے، چاہے وہ پارٹی چھوڑ ہی کیوں نہ چکا ہو۔ اگرچہ PTI نے لاہور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کے خلاف اسٹے لے لیا تھا، اس خطرے کے پیش نظر کے ڈپٹی کمشنر نے الیکشن کرائے تو ان کی پارٹی کے ساتھ دھاندلی ہوگی۔ عمران خان کو 2013 میں عدلیہ کی نگرانی پر اعتراض تھا، بلکہ دھاندلی کا سارا الزام ان پر لگایا تھا، جس پر بعد میں لانگ مارچ بھی ہوئے، دھرنے بھی دیے گئے، درجن بھر لوگ مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور کئی گھر اجڑ گئے۔ لیکن آج خان کی پارٹی اس عدلیہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں۔
2018 کے الیکشن میں عمران خان کو فوج کی زیر نگرانی الیکشن کرانے پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کی فوجی قیادت سے معاملات طے ہو چکے تھے کہ وزیر اعظم بنیں گے، اور پھر وزیر اعظم بن کر جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دیں گے، اور ان کی ریٹائرمنٹ پر نومبر 2022 میں جنرل فیض آرمی چیف ہوں گے۔ شاید انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ 2023 کا الیکشن جنرل فیض جتوا دیں گے اور 2028 تک وہ وزیر اعظم رہیں گے۔ اس پورے خیال میں زیادہ خوش قسمت جنرل باجوہ ہی نکلے، جنہوں نے اس ڈیل میں سے اپنا حصہ پورا لیا۔ عمران خان اور جنرل فیض ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آج وہی عمران خان فوج کی زیر نگرانی الیکشن کرانے کے حق میں نہیں، جو 5 سال پہلے فوجی قیادت پر صدقے واری ہو رہے تھے۔ یوں محض اپنے مفاد کی بات ہے، مفاد میں تھا تو عدلیہ کے نیچے الیکشن کرانے کے سخت مخالف تھے، آج مفاد بدلا ہے تو اسی عدلیہ کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر تک لے لیا۔ ہم عجیب منحوس سائیکل میں پھنس گئے ہیں۔ نواز شریف، عمران خان اور بلاول کے نزدیک کوئی ادارہ قابل بھروسہ نہیں رہا جو الیکشن کرا سکے۔ ان تینوں کے نزدیک الیکشن اس وقت ہی شفاف ہو سکتے ہیں جب صرف وہ وزیر اعظم بنے۔ اگر کوئی اور وزیر اعظم بنا تو پھر اداروں نے دھاندلی کی ہے۔ دھاندلی کے الزامات سے اسی طرح چھٹکارا مل سکتا ہے کہ نواز شریف، عمران خان اور بلاول تینوں کو اکٹھے وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ تینوں روز وزیر اعظم ہاؤس الگ الگ دفاتر میں بیٹھا کریں، محفلیں سجائیں، دنیا بھر سے خوش آمدید اکٹھے کریں، اپنے اپنے شاہی دربار کو رونق بخشیں، اپنے اپنے درباریوں سمیت، اور مزے کریں۔ پھر ہی ملک کو سکون مل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا حماقت ہے؟ حماقت سمجھے یا بونگی، لیکن اس کا یہی حل ہے، ورنہ اقتدار کے بھوکے سیاستدان فروری کے بعد نیا طوفان اٹھائیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس ملک میں جہاں روزانہ بونگیاں وج رہی ہیں، وہاں ناز بونگی کو بھی برداشت کر لیں۔ ایک گنا اور صحیح، ایک بونگی اور صحیح۔